أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. معزز علماء کرام، سامعین حضرات، اس عظیم الشان اجتماع میں شرکت کرنے کے ارادے سے حاضری دی تھی. بیان کرنے کا ارادہ نہیں تھا، لیکن علامہ بکروی صاحب نے مجھے کہا کہ آپ تھوڑی سی وقت کے لیے بیان کر لیں اور مسئلہ توحید بیان کریں. یہ مسئلہ توحید یہ تو بہت بڑا مسئلہ ہے، اس اعتبار سے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال اس کو بیان کیا، اور یہ ایسا مسئلہ ہے کہ سمندر میں مچھلی کی پیٹ کے اندر حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ کی توحید کی صدا کو بلند کیا. یہ ایسا مسئلہ ہے کہ صحراؤں میں، پہاڑوں میں اس مسئلے کی صدا جو ہے وہ چلتی رہی، لیکن ہمارے اکابرین، ہمارے اساتذہ کرام، انہوں نے ہم کو ایک طریقہ بتایا ہے کہ ایک بڑے مسئلے کو خلاصے کی صورت میں پیش کر دیا جائے. تو بہت علماء کرام آئے ہیں اس اجتماع میں، وہ ضرور بیان کریں گے، اور اکثر علماء نے بیان کر دیا. تو میں 1 منٹ کے اندر اس مسئلہ توحید جو ہے اس کا ثمرہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اور پھر مسئلہ توحید کے مقابلے میں جو ضد ہے یعنی شرک، اس کا نقصان اور اس کی تباہی کا میں آپ کو چند آیات مبارکہ پیش کرتا ہوں. اتنے بڑے بڑے علماء کی موجودگی میں میری بیان کرنے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن چونکہ ہمارے قائد محترم جماعت اشاعت التوحید و سنہ کے سپالار، ان کا حکم تھا اس اجتماع میں آنے کا اور شرکت کرنے کا، تو اس لیے چند آیات مبارکہ 2 ایک مسئلے پر اور 2 یا 3 ایک مسئلے پر میں آپ کو بیان کر دیتا ہوں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کی توحید کو اللہ کے بندوں میں سے جو مانے گا اس کو کیا ثمرہ اور کیا پروانہ ملے گا. جو اللہ کی توحید کی طرف نہیں آئے گا، توحید کا منکر ہوگا اور شرک پر عمل کرتا ہو، تو اس کا نقصان کیا ہے اور اس کا حکم اللہ نے قرآن میں کیا بیان کیا ہے. جو لوگ اللہ کی توحید کو نہیں مانتے، قرآن نے اس کو ظالم کہا ہے. قرآن عظیم نے ایسے شخص کو مرتد کہا ہے. ایسے آدمی کو قرآن عظیم نے جو ہے ضال اور گمراہ کہا ہے. جماعت اشاعت التوحید و سنہ، اس کا یہ طرح امتیاز ہے کہ یہ جو بات بھی کریں گے انشاءاللہ دلیل کے ساتھ کریں گے. بس یہ چند آیات سن لیں. وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ. ایسے آدمی کو اللہ نے ظالم کہا ہے جو اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو پکارتا ہے. یدعو
من دون اللہ ما لا يضرہ وما لا ينفعہ ذالک هو الضلال البعید. یہ گمراہ ہے. قل اندعو من دون اللہ ما لا ينفعنا ولا يضرنا وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا اللَّهُ. اللہ کی توحید کو چھوڑ کر غیر اللہ کی پکارتا ہے، حاجات میں غیر اللہ کی طرف سجدے کرتا ہے، ایسا آدمی اسلام سے دور ہے. اب توحید کا جو ثمرہ ہے تو اس پر 2 آیاتیں سن لو. جو مسلمان اللہ کی توحید کو مانے گا اس کو تقوی ملے گی. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. وہ متقی ہے. جو اللہ کی توحید کو مانے گا وہ کامیاب ہے. یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون. جماعت اشاعت التوحید و سنہ کا مقصد بھی یہ ہے کہ لوگ متقی ہو جائے، شرک سے بچ جائے اور دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.